السلام علیکم، پاکستان خبر کے ساتھ میں ہوں حمزہ جاوید۔ ناظرین، مدارس بل پاس کیوں نہیں ہو رہا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے وجہ بتا دی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ نے حالات خراب کیے تو ہم پھر ایوانوں میں بات نہیں کریں گے، پھر ہم سڑکوں پر آئیں گے۔ ایکچوئل میں یہ تمام معاملہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مدارس بل کے حوالے سے مولانا صاحب کتنے سنجیدہ ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر بھی انہوں نے مدارس بل پر ہی فوکس کیا، اور اگر مدارس بل پر فوکس نہ ہوتا تو 26ویں آئینی ترمیم پاس نہ ہوتی۔ تو حکومت نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ وہاں پر گھپلا کیا، تو اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے کال دی کہ اگر آپ لوگ یہ مدارس بل پاس نہیں کریں گے تو ہم لے کر اتنا سیریس ہیں اس کو کہ ہم سڑکوں پر بھی آ سکتے ہیں۔ اور انہوں نے جیسے ہی پشاور میں جلسہ کیا تو اس پشاور کے جلسے میں بھی انہوں نے اعلان کیا اور بہت خطرناک قسم کی تقریریں کی حکومت کے خلاف، اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بہت خطرناک قسم کی تقریریں کی۔ تو اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بات کلیئر کر دی تھی کہ ہم بہت سنجیدہ ہیں اس معاملے کے اندر، کہ ہمیں کسی بھی حالت میں یہ جو بل ہے وہ کلیئر چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ جب بل کلیئر ہو گیا ہے، جب دونوں ایوانوں سے کلیئر ہو گیا، تو صدر کے پاس جا کر کلیئر کیوں نہیں ہو رہا، صدر صاحب جو ہیں وہ سائن کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ انہوں نے بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو اب جا کر پتہ لگا ہے کہ ہمارے جو بل ہیں وہ آئی ایم ایف کی مرضی سے پاس ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل جو طاقت ہے وہ آئی ایم ایف کے ذریعے ہمارا بل یہ پاس نہیں ہونے دے رہی ہے۔ یہ وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ انٹرنیشنل طاقتیں کیوں نہیں چاہتی کہ یہ جو مدارس والا بل ہے یہ پاس ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ کیونکہ یہ بل اگر ہم سمجھیں تو یہ سارا معاملہ یہ ہے کہ مین وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور جتنے بھی ان سے ریلیٹڈ علماء کرام ہیں یہ نہیں چاہتے کہ یہ جو بل ہے یہ کوئی وزارت تعلیم یا کسی بھی وزارت کے انڈر آئے۔ ان کی جو اپنی الگ سے وزارت ہونی چاہیے، یا اپنا ان کا محکمہ الگ سے ہونا چاہیے، یہ کسی اور وزارت کے انڈر نہیں ہونے چاہیے۔ یہ جو مدارس والا معاملہ ہے یہ بالکل الگ سے ہونا چاہیے، جبکہ حکومت کا موقف یہ ہے، پہلے تھا اب کلیئر نہیں ہے اس کے اوپر، حکومت کا موقف یہ ہے کہ یہ تمام جو لوگ ہیں، کیونکہ یہ پڑھنے پڑھانے سے ریلیٹڈ کام ہے، ایجوکیشن سے متعلق کام ہے، تو ایجوکیشن منسٹر کے نیچے ہی آئے گا۔ اگر آپ رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں مدارس کی تو ایجوکیشن منسٹری کے انڈر آئے گی وہ بات۔ اگر وہ چاہتے ہیں تو کر دیں اس چیز کی رجسٹریشن، اور اگر نہیں چاہتے، اگر تو وزارت تعلیم نہیں چاہتی کہ ہم نے کسی بھی طرح سے کسی بھی مدرسے کو ہم نے کلیئر نہیں کرنا تو وہ نہ کریں، کیونکہ آئی ایم ایف یا بیرونی طاقتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے یہاں پر تنظیمیں بنتی ہیں مدارس میں، ایسی تنظیمیں جو کہ اس طرح کی تنظیمیں ہوتی ہیں جیسے افغانستان میں ہوا، کہ جو کہ کفار کو یا پھر جن سے نقصان ہو سکتا ہے ان طاقتوں کو جو کہ کسی بھی طرح سے پوری دنیا پر قابض ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہمیں شدت پسند تنظیم نہیں چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ شدت پسند جو ہے وہ ان مدارس میں پلتے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے کیا تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کل یہ کہتے ہیں کہ بہت بار کلیئر کرنے کی بات کی، 2004 میں بات کی، 2010 میں بات کی، 2010 میں تو پھر دوبارہ سے جب 18ویں ترمیم کی بات چل گئی تو اس کے بعد انہوں نے کہا بعد میں کر دیں گے۔ اب پھر ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ اور ایک بات مجھے ان کی بہت اچھی لگی، مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ہم کیونکہ ہمارے پاس ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں یہاں پر آ کے ایوان میں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، ورنہ ہم سڑکوں پر بھی بات کر سکتے تھے۔ یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی۔ سیاست کرتے ہیں، دوسری جماعتوں کی طرح جو سیاسی حالات کو خراب نہیں کرتے ہیں، وہ روڈ کی سیاست کو کم ترجیح دیتے ہیں اور آخری کال دیتے ہیں جب بھی دیتے ہیں، تو اس وجہ سے لوگ آ جاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو ان سے سیکھنا چاہیے کہ آپ اچھی خاصی لڑائی کریں، سیاسی محاذ پر ٹف ٹائم دیں انہیں، اور اگر آپ سیاسی محاذ پر ٹف ٹائم دیتے تو جیسے ہی بازی پلٹنے کی باری ہوتی تو سب سے پہلی جو بازی ہے وہ آپ کو ملتی۔ لیکن اگر آپ سڑکوں پر آتے ہیں تو اس طرح سے معاملات طے نہیں ہو سکتے، یا تو آپ کو بالکل کلیئر رہنا پڑے گا، یا تو آپ بالکل بھی سیاسی محاذ پر نہیں جائیں گے، آپ قومی اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے، آپ جو ہے وہ دوسری جو چاروں اسمبلیاں ہیں اس میں نہیں بیٹھیں گے، اور آپ آگے سینٹ میں بھی نہیں بیٹھیں گے، تو آپ نے صرف سڑکوں کی سیاست کرنی ہے۔ تو آپ کلیئر ہو جائیں کہ ہم نے انقلاب لے کر آنا ہے تو سڑکوں سے انقلاب آئے گا، ہم سڑکوں سے ہی لے کر آئیں گے، اور اگر آپ نے وہاں پر سیاست کرنی ہے تو وہاں کی سیاست کے اوپر فوکس زیادہ کریں۔ اور یہ جو سڑکوں کی سیاست ہے ان کو کچھ سال میں ایک بار ہو تو سمجھ میں آتی ہے، لوگ نکلتے ہیں، اور اگر آپ 15 دن بعد، ہفتے بعد، ایک مہینے بعد نکالیں گے تو لوگ نہیں نکلتے۔ میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، وہ کہتے ہیں یار یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہر 15 دن بعد پارٹی کہتی ہے لوگ لے کر آؤ، اپنے خرچے کرو، ہمارے پاس تو پیسے ختم ہونے والے ہو گئے ہیں، ہماری جیبیں خالی ہو گئی ہیں،
اور ہم پارٹی کے لیے کیا کیا کریں، اور اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو ہمارے اوپر غداری کے فتوے لگ جاتے ہیں۔ بہرحال آپ کیا سوچتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے حوالے سے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کر لینی چاہیے حکومت کے ساتھ؟ یہ جو تمام مذاکرات والی بات چل رہی ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف کو اسمبلی اور سیاسی جو محاذ پر حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہیے اگر پاکستان تحریک انصاف یہ کرنا چاہے، یا حکومت کو ٹف ٹائم سڑکوں پر ہی دیا جا سکتا ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ جاوید کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔